أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرآن مجید کا جب نزول ہونے لگا اور ابتدائی وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، درست اور حق بات یہی ہے کہ ابتدائی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم ناسوت میں کسی استاذ یا شیخ کے تلمس کا کوئی اثر نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں. البتہ جبریل کو اس میں اللہ نے واسطہ بنایا ہے. وہی آنے لگی تو کئی مواعید ہوئے ہیں. ایک وعدہ یہ تھا کہ حضرت کی سینے میں اس کو محفوظ کر دیا جائے. جمعہ لک صدرک، بخاری میں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہی لکھی جانے لگی. کتاب لکھنے والے مختلف افراد ہیں. مشہور زید بن ثابت ہے، حضرت علی بھی ہے، عبداللہ بن زبیر بھی ہے. حضرت ابن زبیر بات کے نفس کاتب حضرت معاویہ بھی رہے ہیں. اور ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت جو موجود ہوتا تھا انہیں آپ فرما دیتے کہ آپ یہ لکھیں. قرآن مجید کی ترتیب سورتوں کی اور آیات کی اس طرح کے مجموعے میں پہلی سورت سورت فاتحہ ہے، اور دوسری بقرہ ہے، اور تیسری آل عمران ہے، اور چوتھی نساء ہے، 5ویں مائدہ ہے، 6ٹھی انعام ہے، 7ویں اعراف ہے، 8ویں انفال ہے، 9ویں برات ہے، 10ویں سورت یونس ہے، اور درود ہے، اور یوسف اور رعد اور ابراہیم اور حجر اور نحل بنی اسرائیل آخر القرآن. اور اخیر میں چھوٹی صورتیں ہیں جیسے سورت فیل ہے، قریش ہے، معون ہے، کوثر ہے، کافرون ہے، نصر ہے، لہب ہے، اسے مسدد بھی کہتے ہیں، اخلاص ہے، فلق اور ناس. یہ ترتیب وحی کے ذریعے قائم ہوئی ہے. اس میں نزول کا لحاظ نہیں ہے، اس میں عرش کا لحاظ ہے. انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں جس طرح مجموعہ ہے روئے زمین پر بھی اس طرح مجموعہ تیار کیا گیا ہے. بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے اس سے مغالطہ ہوا
اور انہوں نے سورہ فاتحہ کو اول ما نزل کہا ہے، بلکہ امام مجاہد سے جو منقول ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابتدائی پوری صورتوں میں اول ما نزل ہے، ابتدائی پوری صورتوں میں، ورنہ صورت علق کی ابتدائی 5 آیات بالاتفاق اول ما نزل ہے۔ تو ترتیب ایک عرشی ہے اور دوسری فرشی ہے، فرشی بمطابق عرشی۔ موجودہ مصحف جو کل عالم میں ہے قرآن مجید کا مجموعہ، جس طرح عرش میں کتاب اللہ ہے اس طرح فرش پر بھی اس طرح رکھا گیا ہے، اور نزول حسب ضرورت ہے۔ بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات ہے، بعض مدنی صورتوں میں مکی آیات ہے، وہ ایک علیحدہ علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کچھ افراد تو متعین تھے جو لکھتے تھے، اور ویسے ہر مسلمان کو لکھنے کی اجازت تھی، اور قرآن کریم اس شان سے نازل ہوا کہ تقریباً جتنے مسلمان تھے وہ قرآن کے حفاظ تھے۔ بعض نام جو آئے ہیں کہ ان کو حفظ ہوا ہے، یہ زیادہ سربراہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، کہ وہ عورتیں جو رنگ گودتی ہے، گدواتی ہے، دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہے، بال نچواتی ہے اور اللہ کی خلقتوں کو بدلتی ہے، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو بنو سعد قبیلے کی ایک خاتون ام یعقوب کے نام سے، ام یعقوب سعدیہ، وہ آئی اور ابن مسعود کو کہا کہ قرأت کتاب اللہ فما وجدت فیہ آیا، میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے، اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات۔ دیکھو، ایک خاتون حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آتی ہے اور وہ دعوے سے کہتی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا جچت الفاظ میں۔ اتنا زبردست فضا قرآن مجید کی تیار ہو گئی تھی۔ ابن مسعود نے کہا لئن قرأتیہ لوجدتیہ وما قرأت فیہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی، صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، پڑھ لیتی تو اس آیت کا یہی تقاضا ہے کہ جو نبی نے کہا ہے اور جو حدیث نبی کی ہے وہ بھی وہی کے حکم ہے۔ لعن اللہ الواشمات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت موجود ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہے، یہ مطلب۔ اس خاتون کا یہ خیال تھا کہ شاید ابن مسعود یہ آیت سنا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آگے بڑھا، عبد الرحمن ابن الاسود زہری، بنو زہرہ قبیلے کے عبد الرحمن ابن الاسود زہری،
حضرت عثمان کو کچھ کہنا چاہا. حضرت عثمان نے کہا مجھ سے دور ہٹو، مت کرو مجھ سے بات، میں تمہاری باتوں سے تنگ ہو رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے دربار پہنچے خلافت کی جگہ تو طبیعت پرسکون ہو گئی. پہلے شاید خفا ہو یا کوئی گرانی تھی ان کو. اسے بلوایا کہ عبد الرحمن ابن الاسود زہری کو بلاؤ. کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کچھ باتیں کہی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق کچھ اعتراضات کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے صحبت پائی ہے؟ کہا نہیں. اس شخص نے حضرت عثمان کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بات کا ہوں اور میں نے نہ پیغمبر کو دیکھا ہے نہ ان کی صحبت پائی، لیکن پیغمبر کو جو علم اللہ نے دیا ہے اور جو پیغمبر لے کر کے آئے وہ مجھے ایسا معلوم ہے اور ایسا پہنچ چکا ہے جیسے کنواری لڑکی کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. بخاری میں علم کا ایسا زبردست رجحان تھا، اور علم نامی قرآن کریم کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تھا. چنانچہ حضرت عثمان نے بعد میں ان کو وضاحت کی، سب بتا دیا کہ یہ کام سب ہو رہا ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی. اور وہ 7 اور 9 سال کا چھوٹا بچہ عمر ابن سلمہ جو ممر الماء میں رہتے تھے، ایک جگہ تھی جہاں پانی کا چشمہ تھا، بخاری میں ہے کانو عند ممر الماء، ایک ایسی جگہ جہاں پانی کا چشمہ ہو، لوگ آتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے اور باتیں کرتے کہ ایک شخص مکہ میں پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پاس وحی آنے لگی، اور یوں جتنی صورتیں وہاں لوگ پڑھ کر سناتے وہ میں یاد کر لیتا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اصل میں بہت سارے قبائل انتظار میں تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مکے سے دور نہیں رہے گا. یہ ایک بڑا اشکال تھا کہ پیغمبر مکہ میں پیدا ہوا اور مکہ میں پلا بڑا، مکہ میں وہی شروع ہوئی اور مکہ چھوڑ کر کے مدینے چلے گئے. یہ ایک اشکال تھا. لوگ چنانچہ ہندوستان کے علماء نے مرزا کی تکذیب میں یہ بات کہی ہے نا کہ وہ حرمین جا نہ سکا، حرمین نہیں جا سکا. مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا لیکن حرم شریف نہیں جا سکا، اس لیے اس نے پھر کہا کہ میرے لیے جانا ضروری نہیں ہے. مرزا نے لکھا ہے کہ میرا مقام کعبے سے بڑھ کر ہے. کہتے ہیں کہ انگور ہاتھ نہیں ہے کہ انگور کٹھے کھانے کے قابل نہیں. تو جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جتنے لوگ رہ گئے تھے قبائل کے وہ سب جوک در جوک آئے اور کلمہ پڑھنے لگے. عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی خدمت میں پہنچ گیا، ایمان لے آیا.
لیکن جب ان کو نمازیں بتائی گئی تو انہوں نے میرے علاوہ کسی کو نہیں پایا جس کو قرآن یاد ہو. فقدمونی للصلاۃ، مجھے نماز کے لیے آگے کیا. کل میں نے واقعہ بتایا تھا کہ بچے تھے، ان کے کپڑے بھی مختصر تھے، بعد میں ان کے لیے انتظام کیا گیا. قرآن مجید کا یہ عالم تھا. ایک صحابی ابو طلحہ کا چھوٹا بچہ مر گیا اور انہوں نے بڑا صبر اور قناعت کا ثبوت دیا اور کسی قسم کا واویلا اور رونا دھونا نہیں کیا. بخاری میں ہے بعد میں اللہ نے ان کو 9 بیٹے دیے، کلہم قرأوا القرآن، سب قرآن پڑھنے لگے، قرآن دان ہو گئے. نصاب اور سلیبس زندگی کا قرآن مجید کا. قرآن مجید رگ اور ریشے میں داخل ہو گیا جزیرے کے اندر، اور امکان نہیں تھا کہ کوئی آیت آگے پیچھے ہو جائے. اب معدن وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اول قرشیون اور بعد میں انصار مدینہ مہرا اور جہابذ ہوئے. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ مومن تلاوت فرمائی. ابو سعید خدری نے راستے میں کہا جب نماز پڑھ کے جانے لگے کہ یہ حرف ایسا نہیں، ایسا پڑھا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا جب سورۃ مومن نازل ہو رہی تھی، بنو خدرہ مسلمان ہی نہیں کہا، تم کدھر سے آئے؟ بات کیا آدمی آپ کو معلوم نہیں ہے آیت کا پڑھتا؟ اس نے کہا ٹھیک. 2-3 دن جب گزرے، حضرت عمر نے دوبارہ سورۃ مومن پڑھی. نماز کے بعد حضرت ابو سعید خدری کو بلایا اور کہا احسنت، آپ نے بالکل صحیح کہا، انشاءاللہ میں اب صحیح پورا خیال رکھوں. ایک ایک حرف پر کیسی نظر ہے، ایک ایک حرف کے بارے میں پورے قبائل متوجہ ہے. فإنما يسرناه بلسانك، اللہ نے ایسا آسان فرمایا ہے. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک مکمل ہو گیا. وہی پر 23 سال تقریباً پورے ہو گئے اور مکی اور مدنی آیات اور صورتیں اکٹھی ہو گئی اور فصحا لغت جس پر وہی آئی تھی وہ جمع کی گئی. لیکن جمع صدر اصل تھا، سینوں میں محفوظ ہونا، چیزوں میں محفوظ کرنا، یہ اپنے حساب سے. ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا اور بہت زبردست قسم کے واقعات پیش آئے. 3 واقعات یکدم پیش آ گئے. ایک قبیلے نے خلیفے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں. اور حضرت اسامہ کم سن تھے، ان کو آپ نے مصر بھیجنا چاہا تھا سربراہ بنا کر فوج کا. ان پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ حضرت دنیا سے اٹھ گئے ہیں اور یہ کم سن ہے اور خطرناک مہم ہے، شکست نہ ہو جائے. اور مسیلمہ کذاب جس نے پیغمبر کے آخری ایام میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے لوگ بھی کچھ بڑھنے لگے تھے. 3 مہم ابو بکر کے سامنے آئے اور تینوں مسائل ایسے ہیں جن میں تخفیف آسان نہیں ہے. حضرت عمر جیسے جبل استقامت بھی تھوڑی دیر کے لیے
خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو کہنے لگے کہ باری باری سب سے نمٹو، سارے محاذ ایک دفعہ نہ کھولو۔ حضرت ابوبکر نے کہا اشداد فی الکفر وخوار فی الاسلام، واہ، کفر میں تو کتنے پکے تھے، یہاں کے ڈھیلے ہونے لگے۔ اور پھر وہ مشہور تاریخی جملہ کہا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں، آج ایک فریق کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، پیغمبر کو ابوبکر کو نہیں ہے۔ کل کوئی کہے گا کہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، کہ نماز بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، پیغمبر مر چکے ہیں، یہ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے مانعین کو بھی سیدھا کیا اور وہ اقرار اور اعتراف پر مجبور ہو گئے۔ اسامہ کو بھی کہا تقدم اللہ ینصرک ویحفظک، چل جس طرح نبی نے مقرر کیا ہے، روانہ ہو جاؤ، اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے۔ اور مسلمہ کے خلاف خود روانہ ہو گئے، ابو عمر و عثمان و علی تمام کے تمام اصحاب کبار اس میں موجود ہیں۔ مسلمہ کو بھی قتل کرا دیا گیا، اس کے لشکر کو تس نس کر دیا گیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس میں بڑے بڑے حضرات حفاظ خاص کر وہ شہید ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کر دیے جائے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ایک کام میں کیسے کروں جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا واللہ فی خیر، یہ بالکل دین کا کام۔ کچھ دیر بعد ابوبکر کا سینہ کھل گیا، بخاری میں ہے شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، میرا سینہ بھی ایسا کھلا جیسے عمر کا سینہ کھل گیا ہے۔ اور پھر زید بن ثابت کو طلب کیا اور ان کو کہا قد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رجل شاب لا نتهمك، آپ پیغمبر کے زمانے میں بھی تو ان کے حکم سے قرآن مجید لکھتے تھے، آپ جوان آدمی ہیں، آپ کا حافظہ قوی ہے اور قوا مضبوط ہے، ہم ہر طرح مطمئن ہیں آپ سے، لا نتهمك کے معنی ہم مطمئن ہیں، آپ پر تہمت نہیں لگاتے، یعنی آپ سے بالکل مطمئن ہیں، لہذا آپ سورت اور آیت لکھ لیں بلغت قریش۔ حضرت زید کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مجھے پہاڑ اٹھانے کا کہتے میرے لیے آسان تھا اس سے جو انہوں نے مجھے کہا، لیکن خلیفہ عدل کا حکم تھا، چنانچہ میں آیت جمع کرنے لگا، سورتیں جمع کرنے لگا۔ درمیان میں صرف دو واقعات ہوئے ہیں، ایک توبہ کی آخری آیت قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، یہ نہیں مل رہی تھی۔ اور دوسری سورۃ احزاب کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ لوگ وہ ہیں جن میں سے کچھ نے مراد پوری کی یعنی شہید ہو گیا اور کچھ ابھی انتظار میں۔ یہ آیت بھی فرماتے ہیں قد كنت سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے سنتا تھا، نماز میں بھی پڑھتے تھے، مجھے مل نہیں رہی۔ ابو خزیمہ انصاری کے پاس یہ مل گئی، ابو خزیمہ انصاری کے پاس۔ اب اس پر جو مشہور اشکال ہے اور اس کے جوابات بھی دنیا نے دیے ہیں
ایک اشکال یہ ہے کہ خبر واحد ہے، ایک آدمی کے پاس ملی، تو پھر کہتے ہیں کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، مگر جواب یہ بالکل نہیں۔ جواب یہ ہے کہ آیت کے وجود پر سب متفق ہے، تبھی تو ڈھونڈ رہے ہیں، جب ڈھونڈ کس چیز کو رہے جب معلوم نہیں۔ کسی نے آ کے ان کو نہیں کہا کہ آیت چھوٹ گئی آپ سے، بلکہ ساری جماعت ڈھونڈ رہی تھی کس چیز کو، کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے کہنے سے جس نے لکھی ہے وہ لائے۔ اتنی سخت احتیاط کی گئی کہ لکھا ہوئی بھی وہ معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا ہے، بعد میں کسی نے لکھا ہے ہونا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو نعیم نے فضائل قرآن میں یہ جواب دیا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے فضائل قرآن کیا کرتے تھے، چاہیے وہ آیت جو نبی کے زمانے میں نبی کے کہنے سے جو لوگ لکھتے تھے ان کے پاس ملنا چاہیے۔ وہ ابو خزیمہ بھی ہے، ان کے پاس اس طرح مل گئے اور صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے، قرآن مجید کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے احتیاطاً حضرت عائشہ ام المومنین اپنی بیٹی کے پاس رکھوایا، بس اطمینان ہو گیا کہ کوئی آیت یا سورت آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ پورا ہوا اور حضرت عمر کا زمانہ بھی گزر گیا اور حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور اسلام آذربائیجان اور آرمینیا تک پہنچا، یہ ایران کے بڑے شہر ہیں، اور عجم کے اندر دور دور تک اسلام چلا گیا۔ حضرت عثمان ہی کے دور میں کابل، زابل اور پشاور یہ فتح ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین نے جوزجان میں جس درخت کے نیچے آرام کیا ہے دوپہر کو، جہاد میں گئے تھے، کافی زمانے تک وہ درخت بھی موجود تھا، اور 70 اور 72 کے قریب صحابہ کابل میں ایک جگہ ہے اور 200 یا 250 کے قریب کی قبریں زابل کے پاس، میں تقریباً سب جگہ گیا ہوں۔ اتنا بڑا اثر اسلام کا اتنا تیزی سے پھیلا۔ کابل میں ایک قلعہ ہے پہاڑ کے اوپر، کابل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہاں نہ جاتا۔ صحابہ نے جب یہ سنا سب سے پہلے اوپر جا کے وہ قلعہ توڑ دیا، وہ دیوار جتنی صحابہ نے توڑی ہے اتنی ٹوٹی ہوئی، تو اس کے بعد کوئی ماں کا بیٹا وہاں سے نہیں گزرا ہے۔ اے ضرور جماعت، کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہ من الخلق انسانا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں خاص کر آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں صحابہ کرام ڈر گئے تھے، کیونکہ بڑے بڑے حفاظ یکدم شہید ہو گئے، کیونکہ جو دین میں بڑا ہوتا ہے وہ جہاد میں بھی آگے ہوتا ہے۔ موجودہ ادوار میں بھی دیکھا گیا کہ طلباء دینی مدرسوں کے سب سے آگے تھے جہاد۔ خاص پکنک سے امریکہ نے اس کو روک لیا ہے، ورنہ خود وہ خطرے شدید میں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ طلباء وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں۔
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان تختلف فی کتاب اللہ. بعض لوگ ان کی خدمت میں آئے اور وہ عجیب تلفظ کر رہے تھے. ایک شخص آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ ایات یکم القابو. حضرت عثمان نے کہا ایات یکم التابوت. اور تابوت کو قابو کہنا. اور اس قسم کی بعض آیات کے پڑھنے میں اور محل وقوع میں کچھ فرق ہونے لگا تھا. حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ حیات ان کو کہلوایا کہ آپ کے پاس ابو بکر کے زمانے کا جمع کیا ہوا نسخہ ہے وہ ہمیں بھیج دیں. اور حسن اتفاق سے اکثر وہ لوگ موجود تھے جو پہلے مجموعہ کر چکے تھے. ان سے کہا گیا کہ اب آپ اس سے اور نسخے تیار کر لیں تاکہ عالم اسلام میں بھیجو. 7 نسخے تیار کیے گئے اور 7 بڑے اطراف تھے اسلامی حکومت کے, ان میں بھیج دیے گئے ایک ایک نسخہ. اور وہاں کے گورنر کو حکم دیا گیا کہ اس کے خلاف جو آیت ہو یا ترتیب ہو وہ ہٹا دیں, فوراً اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کتنا بڑا احسان ہے خلفاء اسلام کا کہ بنیادی کام جو قرآن کا ہے وہ اس پر پوری پوری نظر دی. آج ذرا سا کوئی مولوی سیاسی ہو جاتا ہے پھر اس کو درس اور نماز کا ٹائم نہیں ملتا. پھر وہ کہتے ہیں ہم بڑے کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام, بڑے کام اور چھوٹے کام کا فرق کرنے کے لیے بھی بڑا علم اور بڑی عقل چاہیے. یہ بھی یاد رکھو کہ نماز پڑھانا مقاصد میں سے ہے, یہ زوائد میں سے نہیں ہے. علم اور عمل کی پونجیوں میں سے. فالأعلم أحق بالإمام, امام اعظم کی فقہ میں جو بڑا عالم ہوگا وہی نمازیں پڑھائے. اور امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں امام اعظم کا اتباع کیا ہے اور اس نے باب قائم کیا ہے کتاب الامامت میں اہل العلم والفضل احق بالامام. حالانکہ یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ یہ بخاری کی شرطوں پر ہے, لیکن اس کے باوجود امام بخاری کہتے کہ اہل العلم والفضل احق بالامام. ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے. ابو داؤد میں فجر اتنی مؤخر کر دیتے تھے ظننا ان الشمس قد طلعت, ہم ڈر جاتے تھے سورج نہ نکلا ہو. وکان ابو بکر اعلمنا, لیکن ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے. سورج نکلنا نہ نکلنا وہ زیادہ جانتے تھے. امالی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کو فقہ کی تدوین میں کہا کہ عالم کو نماز پڑھانے کے لیے کہنا اقرا اور احفظ کے ہوتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ قرات فرض ہے اور اس کی ضرورت 2 رکعت میں ہے. امام اعظم نے کہا والعلم یحتاج الیہ فی سائر الصلاۃ, قرات کی ضرورت تو 2 رکعت میں ہے اور علم کی ضرورت نماز کے جز میں ہر جگہ ہے.
اب قاری صاحب غریب نمازیں تو اچھی پڑھاتے ہیں، بہترین لہ ہے ان کے، لیکن اوپر سپر نہیں سمجھتے۔ اسے لگام دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نمازوں میں جتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی، ہاتھ ہلانا، آوازیں کسنا اور کھانسنا، گلے کنکار، یہ سب قرآن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات بتاؤ، کیونکہ قاری صاحب کو آواز کا خیال رکھنا ہے، اس نے ابھی پھر آیت اٹھانی ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے وَتَنَخْنُخُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے نماز ہوئی یا نہیں، اس نے آواز نکال لی۔ اور اب تو باقاعدہ قرا کی منڈی لگتی ہے اور میلہ لگتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا حسن خراق کا مقابلہ نہیں کرا، تو میں نے کہا نہیں، کیوں؟ کہنے لگے 4 لاکھ روپے فیس بنتا ہے، آپ کے یہاں 2.5 لاکھ کا کر دیں گے۔ میں نے کہا پتہ پہلے کر لو کہ گلنار بیگم اور میر خانم کو بلانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ ڈمان اور نسل قاریات ہو، ڈمان بھی دکڑے ڈمان تھی، مگر دکڑے اور ڈول کے میراثی نکلے ہوئے، اب بالکل پکے پکے فساق فجار، اب کرانے والے بھی اسی طرح سے وہی ہے، التجار هم الفجار۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں قاری بڑھ جائیں گے، فقہا کم ہو جائیں گے۔ میں بڑا حیران تھا کہ خدایا قاری تو قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تجوید کا خیال رکھتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے قاری عبد الباسط کو دیکھا تو میں ڈر گیا بالکل، کیونکہ جس طریقے سے اس نے داڑھی مونچھے صاف کیے، صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، سمشادولہ کی جوڑ شو پٹائی تڑلی بس چلتا اور گرے گرے صفا۔ میں نے کہا لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سچوں کے سردار ہیں، جنہوں نے کہا تھا یہ قرا بڑھیں گے تو فقہا کم ہو جائے گے۔ اور پھر جب حدیث پر غور کیا تو حاصل یہ نکلا کہ پڑھیں گے تو ضرور، لیکن سمجھنا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں اہل علم کو چاہیے کہ وہ فقہ کے مظاہرے کرے، قاری اس کو کہے کہ جس سے آپ پوچھے کہ قرآن مجید کے اندر سوشلزم کا رد کس جگہ ہے، کمیونزم کا رد کس جگہ ہے، جو آپ کو یہ آیت پڑھ کر سنائے۔ مفتی محمود نے علماء کی مجلس میں پوچھا کہ اگر ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملے تو قومی اسمبلی کے کم از کم ممبران کتنے ہوں؟ مفتی محمود اپنے زمانے میں علم میں رساں عالم تھا، ثانی نہیں تھا ان کا، تو ایسے کمزور سا طالب علم بیٹا تھا، بیکار سا۔ اس نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت یکدم کہا ماشاء اللہ، الحمدللہ، خوش ہو گئے بہت، کم از کم ممبران 70 تو زیادہ تو جتنی ضرورت ہوگی وہ ہوگی۔ اور بڑے مقامات پر جب حضرت حاضر ہوتے ہیں، جس عالم کو دیکھتے کہ اس فن میں ماہر ہے، فوراً اس میں اس سے سوال کر لے، بڑے طریقے سے دلیل کرنے کے لیے فرماتے اس طرح مجھے ایک اشکال ہے، ایک قاعدہ ہے، کافی دنوں سے حل نہیں ہو رہا ہے، آپ میری مدد کر لیں اس میں۔ حضرت تشریف لا رہے تھے، ٹیکسی سے اترے، بالکل اس وقت اتنی زیادہ چہل پہل نہیں تھی، اور زمزم کا گین ہاتھ،
اور کپڑے اور کھجورے تھوڑی سی دوسرے ہاتھ میں، بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر اترے، تھوڑی پیسے نکال کے ٹیکسی والے کو دے دیے۔ تو طالب علم سامنے بیٹھے تھے، ایک طالب علم بھاگا بھاگا آیا، حضرت سے کین اور زمزم کا کین اور وہ کھجورے لے لی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی، مفتی صاحب سے بات چیت کر رہے تھے، مفتی صاحب نے کہا چکشا کرنا بانگ وہی کرنا، خبری شروع ہوئی۔ اس طالب علم نے کہا حضرت اذان کے دوران چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہی برانڈے میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، برانڈے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا یہ ٹھیک بات ہے، اس وقت چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ سکتے۔ کتنے باہر بے قرار تھے اور کتنے قدردان تھے مسائل۔ بعد میں سب کچھ تقریباً یہی بانٹ دیا، گھر خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ وہ طالب علم اچانک سامنے آیا تو حضرت نے کہا اوہو، جب میں آیا تو انہوں نے میرے ساتھ زمزم اور کھجورے اٹھائی اور کھجورے سب ختم ہو گئی۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ وہ تھیلا جس میں کھجورے تھی وہ دے دے، یہ لے لے۔ الحمدللہ وہ تھیلا اب بھی موجود ہے، حضرت لے کے آئے حرم شریف سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے سے 7 نسخے بنوائے تھے اور لکھوائے، اور پھر اسے اصل نسخے کو حضرت حفصہ کے ہاں واپس کر دیا۔ عالم اسلام کے اندر وہ 7 نسخے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ قرآن مجید اس کے خلاف نہ پڑھا جائے۔ اس پر پیغمبر کے صحابہ کا اتفاق ہے، اور یہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اس درمیان میں بعض واقعات ہوئے ہیں، جیسے بعض صحابہ سے بعض صورتوں پر گفتگو رہی ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے اپنی یادداشت کے لیے نزول کے اعتبار سے ترتیب دی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس نزول کے اعتبار سے مرتب قرآن تھا۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا کہ اس کو پھیلائے نہیں آپ، نسخہ ایک ہوگا، 2 نہیں ہوں گے۔ کتنا بڑا احسان ہوگا۔ اگر پاکستان بنتے ہی محمد علی جناح قائد اعظم فقہ حنفی نافذ کر لیتے تو آج ہندوستان پورا قبضہ ہو چکا ہوتا، ایران کے سرحدوں تک پاکستان پہنچ چکا ہوتا، اور دہلی اور دارالعلوم دیوبند پاکستان میں ہوتا۔ یہ تفرقہ اس سے پیدا ہوا کہ منشور نہیں بنا، منشور ساقط ہو گیا۔ ایک رافضی تھا بہت بڑا، وہ محمد علی جناح کا مشیر تھا، لیکن وہ رافضی عالم تھا۔ اس نے محمد علی جناح کو کوئٹے کی ملاقات میں کہا کہ فقہ حنفی نافذ کر۔ تو محمد علی جناح نے ان سے پوچھا کہ فقہ حنفی کیوں، اور فقہ بھی ہے؟ کا اتفاق فقہ حنفی پہ ہو سکتا ہے، یہ جامع فقہ ہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس رافضی نے کہا کہ فقہ حنفی پر اتفاق ہو جائے، اور فقہ ان کو اپنی فقہ تو معلوم ہے کہ وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ اصل میں محمد علی جناح خود بھی وکیل تھا، بہت قابل ترین وکیل تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہو گیا تو اختیارات اقتدار کے سب علماء کے پاس چلے جائیں، اور انگریزی قوانین اور بدوباش والے وہ بالکل یتیم اور مسکین ہو جائیں۔ تو آخر وہ بھی اس طبقے کا آدمی تھا، وہ اپنے اختیار سے کیوں بے اختیار ہو جائے۔ اور اس دیر پر مولانا شبیر احمد عثمانی اکثر افسوس کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے اکابر کو ناراض کیا، ان کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور فقہ نافذ نہیں کیا۔
ہاں اتنا کیا کہ ہراول دستے کے طور پر دیوبند کو آگے رکھا، مغربی پاکستان کے جھنڈے لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد صاحب کو کہا کہ آپ لہرائیں، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا، اعلاء السنن کے مصنف۔ اور جب محمد علی جناح کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرما لیں۔ دیوبندی کا لفظ لکھوایا، میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرما۔ اس پر پورا عمل ہوا، مولانا شبیر احمد صاحب نے جنازہ پڑھا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلے ان کے کچھ بھی نظریات ہو، لیکن اخیر میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب سے وہ متاثر تھے، کیونکہ مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور اتنی دلیری سے کہنا کہ یہ میرے جنازے کی نماز کی امامت کر لے، صاف اندیا ہے کہ محمد علی جناح میں اہل حق کے ساتھ قرب پیدا ہو چکا تھا۔ اگر کبھی بھی پاکستان میں صحیح عدلیہ قائم ہوا اور کسی نے پٹیشن دائر کی تو یہ فیصلہ آسانی سے ججز کریں گے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب مسلک دیوبند ہے۔ بالکل، جب تک یہ مانا جائے گا کہ پاکستان کا بانی محمد علی جناح قائد اعظم ہے، یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اور بنیادی نظریہ وہ ہوگا جو دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے مطابق، کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور محتمم بھی رہے۔ اللہ، قرآن کریم مرتب ہوا اور پورے عالم میں پہنچ گیا، اور قرآن کریم کے کسی بھی نظام میں اسی درجے کا ایسا اختلاف نہیں ہوا جس سے معاذ اللہ وجود میں خلل آ جائے، وہی کہ وجود میں خلل پیدا ہونے والا اختلاف نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھا کرو، مسائل میں اختلاف، قراءات میں اختلاف، لب و لہجے میں اختلاف، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ سبائے قرائے اور کچھ اور بھی ساتھ ہے، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت 7 قبائل تھے عرب کے، 7 قبائل تھے، بنو تمیم تھا، بنو عدی تھا، بنو سعد تھا، کل 7 قبائل بنتے تھے۔ بنو نجار تھا، خدرہ تھا، دوست تھا۔ بعض قبائل کے الفاظ میں فرق تھا، بعض قبائل بعض الفاظ بولنے میں کچھ فرق کرتے تھے۔ حضرت جبریل سے آپ نے مراجعات کی کہ اللہ رب العزت سے کہے کہ میری امت کو آسانی دے دے۔ انبیاء کے الفاظ بڑے مبارک ہوتے، بڑے شریف الفاظ ہوتے، یا رب میری امت کے ساتھ آسانی فرما دے۔ تو اجازت آ گئی ہے کہ یہ 7 کے 7 قبائل جو اپنے لب و لہجے میں پڑھیں گے وہ سب ما نزل ہے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، بخاری فضائل قرآن کی حدیث۔ انزل القرآن علی 7 احرف۔ یہ واقعہ اسی طرح عبدالعزیز بخاری نے نقل کیا ہے غایت التحقیق شرح حسامی میں،
ہمارے اصول کی جو بڑی تکڑی کتاب ہے حسامی، اس کی ایک شرح ہے غایت التحقیق، اس کا مصنف ہے عبدالعزیز بخاری۔ اسی عبدالعزیز بخاری نے بزدوی کی شرح بھی لکھی، لیکن حسامی کی شرح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی نظیر عالم میں نہیں ہے۔ اس عاجز کی فرمائش پر میر محمد کتب خانے نے آج سے 20 سال پہلے شائع کی ہے، سنا ہے اب کہیں سے بہت اعلیٰ بہترین چھپ کے آئی، وہ اس کتب خانے کی چھپائی بہت کمزور ہے، اغلاق کے ساتھ ہے۔ غایت التحقیق شرح الحسامی لعبدالعزیز البخاری رحمہ اللہ۔ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ 7 لہجے تھے، قبائل کے 7 لہجے تھے، ان لہجوں کو قرآن محفوظ کیا ہے، قرآن محفوظ کیا ہے۔ اللہ اور پھر قرآن اس میں قرآن مجید کی تقسیم کے لیے بغیر حروف میں تغییر واقع کرنے کے کچھ تمجید اور کچھ تصویر اور تجہیر پیدا کیے، وہ حسن کتاب ہے، حسن قرات ہے، اس کے ہم منکر نہیں، اور را کی بدنظمی کے منکر، یہ ٹھیک نہیں۔ اقرأ هذه الامة ابی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا ہے کہ یہ اس امت کا سب سے بڑا قاری ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کوئی شک نہیں کہ ابی ہمارا اقرا ہے، لیکن اس کی ہر بات ہم نہیں مان سکتے۔ اور پھر حضرت عمر نے آیت پڑھی، حضرت ابی یہ سمجھتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، سے نسخ معلوم ہو رہا۔ اور ایک اور مثال بھی دی ہو، اقرأ هذه الامة ابی، سب سے بڑے قاری پیغمبر نے ابی کو کہا، یہاں تک کہ سورۃ بینہ جب نازل ہوئی تو آپ نے کہا پڑھ کر سنائیے، مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ ابی سے سن لے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ کیا میرا نام لے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ وہ رو پڑے کہ عرش کے اوپر میرا تذکرہ ہوا ہے، یعنی بالائی مقامات پر میرا تذکرہ ہوا۔ ابی ابن کعب موجود ہے اور آپ ہی نے ان کو اقرا کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی اقرا نہیں کہا۔ لیکن جب آپ بہت زیادہ علیل ہوئے اور آپ سمجھ گئے کہ اب میرے لیے مسجد میں جانا اور نماز پڑھانا آسان نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے کہا بھی کہ میرے والد بہت اسیف ہے، نرم دل ہے، لم یستطع ان یقوم مقامک، آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے کہا انتن صواحب یوسف، چھوڑو یہ بات۔ اور ایک روایت میں ہے اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا لے۔ اور ابو بکر کے متعلق ہے بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد میں
کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے، اس لیے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، الاعلم احق بالامامہ، صاحب دایا، صاحب وقایا، بدائع الصنائع، بحر نہر سب بڑے پڑے، نور الازا قدوری تک میں۔ کیونکہ قرآن کریم صرف پڑھنا یہ ایک منصب ہے، یتلو علیہم آیاتی، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یہ تین مناصب مستقل ہیں، یہ علم سے وابستہ ہے، علم سے وابستہ ہے۔ ہندوستان سے ایک عالم آتے تھے یہاں کراچی پاکستان، وہ اکثر یہ تقریریں کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ قاری صاحب کی تنخواہ 3000 ہوتی ہے اور شیخ الحدیث کی 5000 اور 6000 ہوتی ہے، اور قاری صاحب کی جو ہے نا 4000 ہوتی ہے اور مفتی صاحب کی 8000 ہوتی ہے۔ تو استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے ان کو سمجھایا اور فرمایا نہیں، یہ افتاء اور تحدیث اور یہ غیر نہیں ہے، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یہ وہ مناسب ہے، ان کا کام زیادہ ہے، اور قراء اور حفاظ کا ایک کام ہے، یتلو علیہم آیات، تلاوت الآیات، وہ بھی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ شاہ جہان بادشاہ جب اورنگزیب عالمگیر نے بیٹے نے ان کو محصور کر لیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں بے اختیار ہو گیا، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو اب اور باتیں چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنے دو کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھے، قرآن شریف تو پڑھا سکتا ہوں۔ اور اگلے عالمگیر کو وزیروں نے کہا، مشیروں نے کہ ماں بدولت کو بچے دے دیتے، انہوں نے کہا نہ، کیوں؟ کہ یہ ابھی بھی حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب کی جو چھوٹے بچوں پر حکومت ہوتی ہے، جو قاری صاحب کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جائز نہ جائز تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تھے، پتہ نہیں کئی اور ہوں گے، ایک دن میں نے دیکھا، میں سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، چھوٹے بچہ آیا، اس کے پاس ٹفن ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ اس میں انڈا ہے اور پراٹھا ہے، اس کے لیے قاری صاحب چلو ایک اور آیا، اس کے پاس بھی ایک ٹفن ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں حلوہ ہے، چلو 3 4 5 بچے اندر ساز و سامان لے جا رہے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا جاؤ اندر سے وہ حزاجر کو پکڑ کے لے آؤ۔ ناشتہ تو آدمی ایک ناشتہ کرتا ہے، جامع میں چائے اور روٹی ملتی ہے تو نکی ہوگی، یہ بچوں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ کوئی عید کے دن ہے، کوئی خاص موسم ہے، اللہ کہنے لگا یہ اپنے شوق سے لاتے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے لاتے ہیں مگر شوق دلانے والے تم ہو، تم نے ایسا دین بجایا ہے جس کے نتیجے میں ان غریبوں کو ذرا خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک اور جگہ مہمان تھا تو وہاں بچہ نہیں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، ماں نے اس کو کہا کیوں؟ کہ مجھے سبق یاد نہیں ہے، قاری صاحب سزا دیں گے۔ تو ماں نے اس کو کہا چلو یہ 100 روپے دے دے، دے کر راشی یقین تھا کہ جب 100 روپے ہاتھ میں رکھ لیں گے چلو آج یاد نہیں ہے کل یاد کرنا، ہاں حکومت اب بھی برقرار ہے، کل نہیں چھوڑوں گا آپ کو، سزا ٹل گئی ہے۔ اگر قراء اور حفاظ جو ان کا منصب شریف ہے اس کے مطابق چلے تو وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور وہ امت کا ہراول دستہ ہے، سب ایسے نہیں ہے،
بیکنا تراشید در مجلسے درنج دلی ہو شمندہ بسی. تو یہ ایک ہی خراب ہوتا ہے 100 میں 200 میں. اکثر تو دین کا کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے دین کو تر و تازہ رکھا ہے اور اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، اس نزول میں 2 مرتبے ہیں، ایک مکہ کا اور دوسرا مدینہ منورہ کا. آپ 13 سال مکہ میں رہے وحی کی حالت میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. مکی اور مدنی مضامین علماء لکھتے ہیں ما نزل قبل الہجرہ مکیۃ وما نزل بعد الہجرہ مدنیۃ. اس کو جلال الدین سیوطی نے اتقان میں، برہان الدین زرکشی نے البرہان میں، عز ابن عبد السلام نے العرفان میں اور باقلانی نے اعجاز القرآن میں متفق نقل کیا کہ مکی اور مدنی کا فرق ہجرت کے ساتھ ہے. ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی سورت یا آیت مدینہ منورہ کے آس پاس نازل ہوئی ہو لیکن وہ مکی کہلائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد کوئی سورت جیسے سورت نصر اذا جاء نصر اللہ یا کوئی آیت جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکہ میں جا کے حج کے موسم میں نازل ہوئی لیکن یہ مدنی ہے.